اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو یہ بھی ڈھونڈتے ڈھانڈتے تلاش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگلوں میں پھر رہے، اور یہ بہترین شہ سوار اور بہترین کھوجی تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ سراقہ پہنچ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ خیر کرے گا۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہماری طرف سے اس کو کافی ہو جا۔ تو اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور سراقہ نیچے گر گیا۔ یہ جب تک وہ دوبارہ سوار ہوتا یہ کافی آگے نکل گئے، اس نے پھر سوار ہو کے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور جب پھر قریب ہونے کو آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ عرض کیا کہ سراقہ پہنچ رہا ہے۔ آپ نے پھر دعا مانگی کہ اللہ تو کافی ہو جا۔ دوسری مرتبہ پھر اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ یہ تنبیہ تھی کہ باز آ جائے۔ سراقہ نہیں سمجھا، سراقہ نہیں سمجھا۔ تیسری مرتبہ پھر یہ سوار ہو کر پھر اس نے ایڑ لگائی، پھر پیچھا کیا، اور جب قریب آیا پھر اللہ پاک کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ تو تیسری دفعہ سراقہ کے گھوڑے زمین میں دھس گئے، سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور سراقہ گر گیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا وہ سمجھ گیا، اور اس نے آواز لگائی کہ بہترین لوگوں مجھے معاف کر دو، میں تم سے اس معاملے پر صلح کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تم طے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، واپس آئے اور سراقہ سے یہ کہا کہ ہمارا آپ سے طے کرنا یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ اور ہمارے متعلق کسی کو نہیں بتانا، بس یہی طے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے۔ سراقہ نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں کسی کو اطلاع نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی کوشش کروں گا کہ لوگوں کو اس راستے پہ آنے ہی نہ دوں اور راستوں کی طرف لگا دوں۔ آپ میرے ساتھ احسان کیجئے اور میری اس مصیبت کو ختم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، گھوڑے کے پاؤں نکل آئے۔ سراقہ نے ہاتھ پاؤں چومے، اسلام نہیں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو دیکھ کر اس وقت یہ بات کہی، آپ نے ارشاد فرمایا سراقہ وہ کیسا دن ہوگا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ ایک طرف قسم پرسی کا یہ عالم ہے کہ آپ بچ بچا کر کفار کے نرغے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنا مکہ، اپنا گھر، اپنا مسکن، اپنی جائے پیدائش اور سب سے بڑھ کر بیت اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ایک طرف حال یہ ہے کہ آپ اس قسم پرسی میں سراقہ جو آپ کا پیچھا کرنے والا ہے اس کو یہ بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، یہ پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ وہ کیسا دن ہوگا اے سراقہ کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوئے۔ کسرا اس وقت میں یوں سمجھو کہ آج کا امریکہ ہے، سپر پاور،
دو سلطنتیں تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. ایک قیصر تھا جو روم کا بادشاہ تھا، اور ایک کسریٰ جو فارس کے علاقے کا بادشاہ تھا. دونوں بڑی طاقتیں تھیں اور دونوں آپس میں لڑتے تھے، جیسے روس امریکہ لڑ رہے ہیں. ایسے ہی اس وقت میں کسریٰ اور روم کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا، اور کسریٰ کو کسریٰ ہی کہتے تھے. جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ، ادھر کو قیصر اور اس کو کسریٰ کہتے تھے. بعد میں سراقہ مسلمان بھی ہوا، ہجرت بھی کی، آ بھی گیا. وقت گزرتا رہا، سال گزرتے رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ بھی گزر گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور اللہ رب العزت نے اسلام کو فتوحات دیں، اور جزیرے عرب سے اسلام نکل کر عجم میں نکلا، اور ایران اور یہ علاقے فتح ہوئے. کسریٰ ٹکڑے ٹکڑے ہوا. کسریٰ کے خزانے، کسریٰ کی جاگیریں، جائیدادیں وہ پامال ہوئیں، اسلام کے زیر نگین آئیں. وہاں کے خزانے، وہاں کی چیزیں مدینہ طیبہ میں ڈھیر لگ گئے. اموال تقسیم ہونے لگے، صحابہ کو چیزیں ملنے لگیں، یہ لو یہ لو یہ لو. اتنے میں کنگن آئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، سراقہ بھی کھڑا ہے. جب کنگن کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی سوچ رہے تھے کس کو دوں. سراقہ کھڑے ہوئے اور نے کہا کہ عمر، مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ ایسا دن ہوگا کہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. وہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں آئے. ساتوں زمین